جمعے کا یہ بابرکت دن جسے سید الایام کہا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ ایسے اعمال کہ جن کی فضیلت بڑھا دی جاتی ہے اور مسنون اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے درمیان سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شخص اگلے جمعے تک فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال کا فتنہ بھی آ جائے تو وہ شخص اس فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص ان 10 آیات کو، چاہے وہ ابتدائی ہوں یا آخری آیات ہوں، جو ان کو حفظ کرے گا، یاد کرے گا، فرمایا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی فضیلت والی یہ صورت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اس صورت کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے کہ جو پوری کی پوری صورت ایک ساتھ اتری ہے۔ بعض صورتیں تو مختلف آیات، مختلف واقعات کے مطابق اتری، لیکن یہ وہ صورت ہے سورہ کہف جو ایک ساتھ آسمان سے زمین پر پوری کی پوری نازل ہوئی ہے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے۔ تو ایک عمل جمعے کے مسنون اعمال میں سے سورہ کہف کی تلاوت، اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک صورت ہے جسے سورہ دخان کہا جاتا ہے، 25ویں پارے کے اندر آتی ہے، اور آخر سے پہلے والی جو سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، یہ وہ صورت ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ یا جمعے کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت اسے ملے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ۔ جس کو یہ بشارت عظمیٰ دی گئی، اس کے باوجود اگر وہ یہ عمل نہ کرے تو اس کی اپنی بدقسمتی، بدبختی ہے۔ اور اسی طرح جمعے کے اعمال میں سے ایک عمل وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عام دنوں میں جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جمعے کے دن فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ایک درود کے بدلے اللہ کی طرف سے 70 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 70 درجات اس کے لیے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ مبارک عمل ہے کہ اللہ کسی کام کے کرنے کا پابند نہیں، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی ذات خود کرتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ سلم پر درود و سلام بھیجا کر۔ اب یہ جو درود پاک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کے نبی کے پاس اس درود کو پہنچاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے اندر آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور یہ ہدیہ آپ کو پیش کیا ہے۔ وہ ہدیہ کسی مال کا نہیں، پھول کا نہیں، وہ کوئی اور ہدیہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ جو ہدیہ یہ درود پاک کا ہدیہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں قبر کے اندر اس شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اسے میرا پڑوس نصیب ہو، میرا قرب نصیب ہو، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، تو وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اور کثرت سے درود کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ جو شخص درود پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔
تو درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو درود ابراہیمی ہے، جب ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک درود بن جاتا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 2 درود بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے اگر کسی کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے یا لمبا لگتا ہے تو اس کے لیے مختلف صیغے اور مختلف انداز کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پورا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد یہ بھی پورا درود ہے۔ جس طرح ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح ہر درود کی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جمعے کے اعمال میں سے ایک عمل درود پاک کی کثرت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اور اسی طرح ایک عمل جمعے کے دن وہ صلاۃ التسبیح کا ہے، اگرچہ وہ جمعے کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم از کم پوری زندگی ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، پڑھ لو یہ زندگی میں ایک مرتبہ۔ یہ بہترین صلاۃ الحاجت بھی ہے اور بہترین صلاۃ التوبہ بھی ہے۔ تو یہ جمعے کے مسنون اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشہور اعمال ہیں، مسجد میں جلدی آنا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر نصیب کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ان اعمال کو کیا جائے تاکہ یہ جمعے کا جو مبارک دن ہے یہ ہمارے لیے بابرکت اور فضیلت والا بن جائے۔